اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات، اتنے اوصاف، اتنی خوبیاں، اتنے خصائل حمیدہ عطا فرمائے جو اللہ پاک نے آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ نبیوں کو الگ الگ جو اوصاف و کمالات عطا فرمائے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات، وہ ساری کی ساری خوبیاں، وہ سارے کے سارے اوصاف مجموعی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر جمع فرما دیا۔ غرض کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام اوصاف موجود تھے جو 1.25 لاکھ نبیوں کے اندر تھے، الگ الگ۔ اتنے اوصاف، اتنے کمالات، اتنی خوبیاں اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے۔ پھر ان اوصاف کو، ان کمالات کو، ان خوبیوں کو، ان خصائل کو بیان کرنے کے لیے ہر زمانے میں بڑے بڑے خطبائے اعظام، فضلائے اعظام، بڑے بڑے فصحاء و بلغاء، بڑے بڑے ادباء و شعراء پیدا ہوئے، اور سب کے سب آپ کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے حیات طیبہ کو، آپ کے اوصاف کو، آپ کے کمالات کو، آپ کے عادات و اطوار کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کی مکی زندگی کو، آپ کی مدنی زندگی کو، آپ کے بچپن کو، آپ کے بڑھاپے کو، آپ کی جوانی کو، آپ کی ولادت کو اور آپ کی وفات کو بیان کرتے آئے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا، بلکہ سارے لوگوں نے ایک لفظ کہہ کر اپنی جان چھڑا لی، بات از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ نبیوں کے اندر جو اوصاف تھے الگ الگ، آپ مجموعی طور پر سارے اوصاف و کمالات کے مجموعہ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن جس وقت آپ تشریف لائے اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے، جو پادری تھے، جو راہب تھے، جو دیندار لوگ تھے دنیاوی اعتبار سے، انہوں نے دین کو اور دنیا کو الگ الگ خانوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ دین کو الگ خانے میں اور دنیا کو الگ خانے میں تقسیم کر رکھا تھا۔ گویا کہ دین صرف عبادت خانوں کے اندر تھا، مندروں کے اندر دین تھا، کلیساؤں کے اندر دین تھا، گرجا گھروں کے اندر دین تھا، گرودوارا کے اندر دین تھا، لیکن بازاروں کے اندر دین نہیں تھا، منڈیوں کے اندر دین نہیں تھا، آفسوں میں دین نہیں تھا، دفتروں میں دین نہیں تھا، دکانوں میں دین نہیں تھا، مکانوں میں دین نہیں تھا، کارخانوں میں دین نہیں تھا، سماجی زندگی میں دین نہیں تھا، انفرادی زندگی میں دین نہیں تھا، خلوت میں دین نہیں تھا، جلوت میں دین نہیں تھا۔ دین صرف عبادت خانوں کے اندر محدود تھا۔ جب تک عبادت خانے کے اندر ہیں تب تک دین ہے، باہر نکلنے کے بعد دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات اس وقت کے مذہبی لوگوں نے عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دل و دماغ میں بٹھا رکھی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان باتوں کو بہت قریب سے محسوس کیا، اور ان دینداروں نے یہ بات بھی ان کے ذہن و دماغ میں بٹھا رکھی تھی کہ اگر تم دیندار بننا چاہتے ہو، اگر تم
اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے چہیتے اور لاڈلے بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، تو دنیا سے تمہیں اپنے تعلق کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ بات لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی گئی تھی۔ دنیاوی لذات کے ساتھ ساتھ، دنیاوی کاروبار کے ساتھ ساتھ، شادی بیاہ کرتے ہوئے، اپنی اولاد کے درمیان رہتے ہوئے، اچھے مکانات میں رہتے ہوئے، گھنی آبادیوں میں رہتے ہوئے، اپنے شہروں کے اندر رہتے ہوئے، اچھی غذائیں کھاتے ہوئے، اچھے لباس پہنتے ہوئے، اچھی سواریوں پر سفر کرتے ہوئے، اگر تم خدا کو پانا چاہو تو نہیں پا سکتے۔ انہوں نے یہ بات دل میں بٹھا دی تھی کہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم اپنے رب کا مقرب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، تو تمہیں اپنے مکانات کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے شہروں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے گا، اچھی غذاؤں کے استعمال سے بچنا پڑے گا، اچھے لباس پہننے سے بچنا پڑے گا، اچھی سواریوں پر سفر کرنے سے بچنا پڑے گا، بلکہ جنگلات کی راہ لینا پڑے گا، اور پہاڑوں کی کوہوں میں جا کر، غاروں میں جا کر، زمین پر مسلح بچھا کر، پیٹ پر پتھر باندھ کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ اللہ کرنا پڑے گا، تب جا کر تم اللہ کے دوست بن سکتے ہو، تب جا کر تم اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ یہ بات لوگوں نے عوام الناس کے دلوں میں بٹھا رکھی تھی جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے ان باتوں کو بہت قریب سے محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد اعلان کر دیا، لا رہبانیت فی الاسلام، اے لوگو اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ بات کہ جب تک تم دنیا سے اپنے تعلق کو ختم نہ کر لو، تم اپنے رب کو نہیں پا سکتے ہو، یہ بات 100% غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ اے لوگو، میرے دین میں، میرے مذہب میں، میرے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں دنیا سے اپنے تعلق کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں الٹا لٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں ایک پاؤں پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں پوری رات جاگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مکانات کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولاد سے قطع تعلق اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں اچھی غذاؤں کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں، اچھے لباس کو ترک کرنے کی ضرورت نہیں، اچھے سواریوں کے استعمال سے بچنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اے میرے امتیوں، تم اللہ اس کے رسول کی غلامی اختیار کر لو، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ کے احکام کو اپنا لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دو، تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارا رب تمہیں مل جائے گا۔ اے لوگو، دین اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے تمہارے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیا ہے۔ الدین یسر، میں تمہارے پاس بہت آسان دین لے کر آیا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، کوئی ایسی چیزیں اس پر فرض نہیں کرتا جو اس کی طاقت سے باہر، کیونکہ یہ دین، یہ فطرت کا دین ہے، یہ فطری تقاضوں کو دباتا نہیں ہے بلکہ فطری تقاضوں کا رخ بدل دیتا ہے۔ اے لوگو، میں ایسا دین لے کر آیا ہوں جو تمہیں تمہارے فطری تقاضوں پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تم شوق سے نکاح کرو، شادی بیاہ کرو، تم اچھے لباس پہنو، اچھے مکانات میں رہو، اچھی گاڑیوں پر سفر کرو، لیکن دین کے اور اسلام کے دائرے میں رہ کر تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ تم اپنے رب کو حاصل کر سکتے ہو، اپنے رب کی رضا پا سکتے ہو، اللہ کے ولی بن سکتے ہو۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، اگر دنیا اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ دنیا اتنی بری چیز نہیں ہے جتنا کہ لوگوں نے ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دیا۔
اگر دنیا اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ ہمیں دنیا کے مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ قرآن کے دوسرے پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے میرے بندو تم مجھ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، تم مجھ سے دنیا کی بھی بھلائی مانگو، تم مجھ سے آخرت کی بھی بھلائی مانگو، میں تمہیں دنیا بھی عطا کروں گا، میں تمہیں آخرت بھی عطا کروں گا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے جو لوگ صرف دنیا ہی دنیا مانگتے ہیں، آخرت کا سوال نہیں کرتے، بلکہ حکم ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ آخرت بھی مانگو، آپ دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہو اور آخرت کی تیاری بھی کرتے رہو، اللہ کے مرضی کی حساب سے چلتے رہو۔ اور وہ لوگ جو صرف دنیا کی مادی چیزیں مانگتے ہیں، اے اللہ تو مجھے عزت دے دے، مجھے شہرت دے دے، مجھے دولت دے دے، مجھے حکومت دے دے، مجھے روپیہ پیسہ دے دے، مجھے سونا چاندی دے دے، مجھے ہیرے جواہرات دے دے، مجھے کوٹھی اور بنگلہ دے دے، جو لوگ صرف دنیا کی مادی چیزیں مانگتے ہیں، آخرت کا سوال نہیں کرتے، اللہ رب العزت نے ان سے ناراضگی کے اظہار فرمایا۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو تم مجھ سے دنیا بھی مانگو، تم مجھ سے آخرت بھی مانگو، تم مجھ سے دنیا کی بھی نعمتیں مانگو، تم مجھ سے آخرت کی بھی نعمتیں مانگو، تم مجھ سے دنیا کے حسنات بھی مانگو، تم مجھ سے آخرت کی بھی حسنات بھی مانگو، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، میں تمہیں اتنی دنیا دوں گا، اتنی دوں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو، میں تمہیں اتنی آخرت کی نعمتیں عطا فرماؤں گا کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے جب تم مجھ سے مانگو تو صرف دنیا مت مانگو، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا اے لوگو اگر دنیا اتنی بری چیز ہوتی تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے مانگنے کا حکم کیوں دیتا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز؟ دنیا کسے کہتے ہیں؟ اللہ فرما رہا کہ مجھ سے دنیا بھی مانگو، آخرت بھی مانگو، لیکن دنیا ہے کیا چیز؟ یہ اولاد، یہ مال و دولت، یہ عیش و عشرت کے سامان، یہ روپیہ پیسہ، یہ سونے چاندی، یہ کوٹھی، یہ بنگلے، یہ محلات، یہ باغات، کیا یہ ساری چیزیں دنیا ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ علماء اسلام نے فرمایا اے لوگوں ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، جو تمہیں موت کے یاد سے غافل کر دے۔ اے لوگوں ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں آخرت کی تیاری سے دور کر دے۔ اے لوگوں ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں دین سے دور کر دے، ایمان سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں قرآن سے دور کر دے، کتاب و سنت سے دور کر دے۔ اگر یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہے، اولاد بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، ہیرے جواہرات بھی ہے، کوٹھی اور بنگلہ بھی ہے، زمین جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ان نعمتوں کے درمیان رہتے ہوئے ہم اللہ کا شکر بھی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، موت کو بھی یاد کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس کے کرنے کا اللہ اس کے رسول ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو میرے بھائی دوستو یہ ساری چیزیں دنیا نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو عطا فرمائی تھی۔ علماء اسلام پر ہماری جان قربان ہو، انہوں نے ایسی نشانی ہمیں بتا دی جس کو سمجھنے کے بعد ہم دین اور دنیا کا فرق محسوس کر سکتے ہیں۔ علماء اسلام نے فرمایا اے لوگوں ہر وہ چیز دنیا ہے
جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے۔ ہر وہ چیز دنیا ہے جو تمہیں کتاب و سنت سے دور کر دے، ایمان سے دور کر دے۔ علماء اسلام نے فرمایا اگر تمہارے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، مال و دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت و شہرت بھی ہے، حکومت بھی ہے، نظام بھی ہے، تسلط بھی ہے، غلبہ بھی ہے، اور ان نعمتوں کے اندر رہ کر تم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتے ہو، تو میرے بھائی دوستو یہی وہ دنیا ہے۔ یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے قارون کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے شداد کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے فرعون کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے ابو جہل کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ نے ابو جہل کو عطا فرمائی تھی، یہ وہی دنیا ہے جو اللہ اپنے نافرمان بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ان ساری کی ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان نعمتوں کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنی رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہم نبی کی سنت پر بھی قائم ہیں، ہم کتاب و سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں، ہم آخرت کی تیاری بھی کر رہے ہیں، ہم موت کی یاد سے غافل نہیں ہیں، ہم دین و ایمان پر قائم ہیں، تو میرے بھائی دوستو یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت سے دین اور دنیا دونوں کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے اعلان کر دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور تو ہمیں آخرت کی بھی بھلائی عطا فرما۔ اس لیے میرے دوستو جب ہم اللہ سے مانگے تو صرف ہم دنیا کا سوال نہیں کریں، کیونکہ جو لوگ صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں اللہ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، بلکہ ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی نعمتیں مانگے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کے جو مذہبی رہنما تھے انہوں نے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تو دنیا سے تمہیں اپنے تعلق کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہمارے نبی نے ان باتوں کو بہت قریب سے محسوس کیا اور اعلان کر دیا اے لوگو لا رہبانیت فی الاسلام، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔